صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیانات عطاریہ حصہ سیوم، اس میں 12 رسالے ہیں۔ انمول ہیرے، باحیا نوجوان، ظلم کا انجام، بڈھا پجاری، 4 سنسنی خیز خواب، سیاہ فام غلام، وضو اور سائنس، کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میٹھے بول، کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنتی محل کا سودا، سگے مدینہ کہنا کیسا۔ وضو اور سائنس رسالے سے درود پاک کی فضیلت عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ خوب اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ رضا کی زبان تمہارے لیے ماہ سفر المظفر کے خصوصی سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے۔ اعلی حضرت کے کلام کے مقطع پیش کیے جاتے ہیں، اس اعلی حضرت کے جو کہ سبحان اللہ مفتی اسلام، مجدد اسلام ہیں، حافظ قرآن ہیں، با کرامت ولی اللہ ہیں، پیر طریقت ہیں، سچے عاشق رسول، خواب میں کئی بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جنہوں نے کیا، جنہوں نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا، جو کہ ہر جمعرات کو بریلی سے مدینے حاضری دیتے تھے، سبحان اللہ، جنہوں نے ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، جن کے فتاوی سے اب تک مسلمان فائدہ اٹھا رہے اور انشاءاللہ عز و جل تا قیام قیامت فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ عاشق اعلی حضرت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ جو مقطع آج میں پیش کروں گا اس میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ دشمن جل کر کباب ہو جائیں، خاک ہو جائیں، مگر اے رضا میں تو جب تک دم میں دم ہے ذکر مصطفیٰ کرتا رہوں گا، سنتا رہوں گا، سناتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اے رضا دشمن جل کر خاک ہو جائے، میں تو ذکر مصطفیٰ کرتا رہوں گا، اپنے کریم آقا کا ذکر پاک کرتا رہوں گا، سنتا رہوں گا، سناتا رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک کا اگر کوئی جائزہ لے نا تو آپ محبت اللہ کے لیے
دشمنی اللہ کے لیے، اس کی آپ عملی تفسیر تھے. سبحان اللہ. نہیں، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو اعلی حضرت عزیز جانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو ذاتی دشمن سمجھتے تھے. اور کبھی بھی سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے دین کے دشمنوں سے نرمی نہیں برتی. ملفوظات اعلی حضرت، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ شائع کی. اس سے پہلے بھی شائع ہوتی رہی ہے، مگر مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب کا انداز ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. بہت وہ انڈیکس کے ساتھ، فہرست کے ساتھ، تخریج کے ساتھ، تصحیل کے ساتھ. یہ وہ کتاب ہے کہ مفتی اعظم ہند اعلی حضرت کے شہزادے نے مرتب کی، جو اعلی حضرت فرماتے رہے، اس کو قلم بند کیا، اس کو تحریر میں لائے. اسی میں حدیث پاک لکھی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص حساب کے لیے بارگاہ رب العزت میں لایا جائے گا. اس سے سوال ہوگا تو کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا میں نے اتنی نمازیں پڑھی علاوہ فرض کے، اتنے روزے رکھے علاوہ ماہ رمضان کے، اس قدر خیرات کی علاوہ زکوٰۃ کے، اس قدر حج کیے علاوہ حج فرض کے، وغیرہ ذالک. ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کبھی میرے محبوبوں سے محبت اور میرے دشمنوں سے عداوت بھی رکھی؟ اللہ اکبر. اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں تو عمر بھر کی عبادت ایک طرف اور خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف. اگر محبت نہیں، سب عبادات اور ریاضات بیکار. جبھی آپ اپنے عزائم کا اظہار کرتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور کیسا آپ ذکر سناتے ہیں، ذکر مصطفیٰ سناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ساری زندگی آپ نے دین اسلام کی خدمت میں گزاری اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت میں آپ نے زندگی گزاری. دیکھیں خود اعلی حضرت حسام الحرمین میں تحریر فرماتے ہیں، حمد اس کے وجہ کریم کو جس نے اپنے بندے کو یہ ہدایت دی، یہ استقامت دی، بلکہ شکر بجا لاتا ہے کہ تو نے محض اپنے کرم سے اس ناقابل کو اس قابل کیا کہ یہ تیری عظمت اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حمایت کے لیے گالیاں کھائے اور سرکار کے پہرے دینے والے کتوں میں اس کا چہرہ لکھا جائے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور فرماتے ہیں جو وقت مجھے اس لیے عطا فرمایا کہ بعونہ تعالی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کروں، اور حاشا یعنی ہرگز نہیں کہ اسے اپنی ذاتی حمایت میں ضائع ہونے دوں. اچھا ہے جتنی دیر مجھے برا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدگوئی سے غافل رہتے ہیں. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا. ایک بار کسی نے عرض کیا حضور آپ کی کتابوں میں وہ بد مذہبوں کے عقائد باطلہ کا رد بہت سخت ہے. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی تھا
اللہ عز و جل نے قلم عطا فرمایا ہے تو میں قلم کی سختی اور شدت کے ساتھ ان بے دینوں کا رد اس لیے کرتا ہوں تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بد زبانی کرنے والوں کو اپنے خلاف شدید رد دیکھ کر مجھ پر غصہ آئے، پھر جل بھن کر مجھے گالیاں دینے لگے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکنا بھول جائیں۔ اس طرح میری اور میرے آبا و اجداد کی عزت و آبرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جلیل کے لیے سپر ہو جائے، یعنی ڈھال ہو جائے۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، عادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، عادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ ملفوظات اعلی حضرت میں ایک بات لکھی ہوئی عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بد مذہب کیسا ہی جامہ عیاری پہن کر میرے سامنے آئے، بیس بدل کے میرے سامنے آ جائے، خود بخود دل نفرت کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اعلی حضرت کا عشق رسول دیکھیے۔ پھر مزید بات لکھیے، اس کو کچھ ترمیم کے ساتھ عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ والد ماجد کے زمانے حیات میں، یعنی رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمان اعلی حضرت کے والد، دہلی کا ایک واعظ حاضر ہوا اور اس وقت عبد القادر صاحب بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ اس نے، یعنی اس واعظ نے جو دہلی کا تھا، اپنے سنی ہونے کا پورا پورا ثبوت دیا۔ اعلی حضرت فرماتے میرے بچپن کا زمانہ تھا، جب وہ چلا گیا تو میں نے اپنا خیال والد ماجد کی خدمت میں ظاہر کیا کہ مجھے تو یہ پکا بد مذہب لگتا ہے۔ مولانا بدایونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابھی تو وہ تمہارے سامنے بد مذہبوں کو برا بلا کہہ کر گیا ہے۔ عرض کی میرا دل گواہی دیتا ہے یہ اپنے مذہب کو چھپاتے ہوئے جھوٹ بولتا تھا، یعنی تقیہ کر رہا تھا۔ اسے جامع مسجد میں واز کہنے کی اجازت ہمارے حضرت سے لینی ہے کہ بے حضرت کی اجازت کے واز نہیں کہہ سکتا، اس لیے اس نے تمہید ڈالی۔ دوسرے دن شام کو پھر وہی بد مذہب جو تھا، جس کو اعلی حضرت نے بھانپ لیا تھا، حاضر ہوا تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے مسائل، بد مذہبیت کے مسائل میں چھیڑا تو ثابت ہوا کہ پکا بد مذہب ہے، لہذا اسے دفع کر دیا، اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ بد مذہبوں سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسا اعلیٰ حضرت کا ایسا ہونا چاہیے۔ آئیے اس کو میں آپ کو غیبت کی تباہ کاریوں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں غیبت کے ضروری احکام لکھے ہیں اور یہ سیکھنا فرض ہے، غیبت کے احکام سیکھنا، اور یہ کتاب بہت مددگار ہے غیبت کے تعلق سے۔ اس کی تعریفات، اس کے بچنے کے بارے میں اس میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذہن بنے گا۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 243 پر کہ حضرت علامہ امام ابو بکر محمد بن سیرین علی رحمۃ اللہ المبین کی خدمت میں دو بدعقیدہ آدمی حاضر ہوئے، کہنے لگے اے ابو بکر ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ دونوں نے کہا اچھا چلیے قرآن کریم کی ایک آیت ہی سن لیجئے۔ فرمایا نہیں سنوں گا، تم دونوں میرے پاس سے چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں۔ آخر وہ چلے گئے تو بعض لوگوں نے حیرت سے عرض کی اے ابو بکر اگر آپ ان سے حدیث پاک یا آیت قرآنی سن لیتے تو اس میں آخر کیا حرج تھا؟
فرمایا مجھے یہ خوف لاحق ہوا یہ لوگ قرآن و حدیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں اور میرے دل میں رہ جائے تو ہلاک ہو جاؤں، اس لیے میں نے ان سے قرآن و حدیث سننا گوارا نہ کیا۔ یہ امیر اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 106 کے حوالے سے نقل کیا۔ تو دیکھیے وہ بد مذہب تھے، تو امام المعبرین نے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے حدیث اور قرآن نہیں سنا۔ اور فاروق اعظم کی کیا شان ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص نے آواز دی کون ہے، مسافر کو کھانا دے۔ فاروق اعظم نے خادم سے فرمایا اسے ہمراہ لے آؤ۔ وہ آیا تو اسے کھانا منگا کر دیا۔ مسافر نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک لفظ اس کی زبان سے ایسا نکلا جس سے بد مذہبی کی بو آتی تھی۔ فوراً کھانا سامنے سے اٹھوا لیا اور اس بد مذہب کو نکال دیا۔ بد مذہبوں کے پاس بیٹھنا کیسا ہے؟ ملفوظات اعلی حضرت جو ہے مکتبۃ المدینہ کی سے پڑھیے صفحہ نمبر 277 پر۔ اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ بد مذہبوں کے پاس بیٹھنا حرام ہے، اور بد مذہب ہو جانے کا اندیشہ کامل دوستانہ ہو تو دین کے لیے زہر قاتل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں اپنے سے دور کرو، ان سے دور بھاگو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور بھی بہت کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اعلی حضرت کا عشق رسول دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنتے جائیں گے، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، نیوا کے تلے ثنا میں کھلے، نیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے